یہ شعبان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور سارے سال کا سب سے مقدس اور مبارک مہینہ رمضان ان قریب انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعبان کو رمضان کا مقدمہ بنایا اور یہ روایت مشہور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرمائیے اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرمائیے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پالیں اور رمضان کی نعمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور اس کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان چونکہ اس رمضان کا مقدمہ ہے، اس لیے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنتیں منقول ہیں۔ ایک سنت تو یہ بیان کی جاتی ہے، احادیث میں آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے، یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر تھوڑے دنوں کے بعد روزہ رکھنے کا تھا، عام طور سے آپ پیر کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو بھی رکھتے تھے، اور مہینے میں 3 روزے ایام بیض کے وہ رکھا کرتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں روزے آپ کے عام عادت سے زیادہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے نسوانی معذوری کی وجہ سے قضا ہو جاتے تھے تو میں شعبان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا کرتے، اس لیے کہ اور دنوں میں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہوتی تھی، تو اس وجہ سے اور دنوں میں وہ قضا روزے نہیں رکھتی تھی اور اس کا انتظار کرتی تھی کہ شعبان کا مہینہ آئے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھیں گے تو اس وقت میں بھی اپنے روزوں کی قضا کر لوں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے آدمی کو چاہیے کہ رکھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ رمضان سے پہلے 2-3 دن روزے نہ رکھے۔ رمضان سے پہلے جیسے 27 شعبان، 28 شعبان، 28 شعبان، 29 شعبان، ان میں روزے نہ رکھے۔